احترام کرنا ایک بڑا عمل ہے. جو احترام نہیں کرتا، بدتمیزی کرتا ہے، والدہ نے چھوٹا سا کام کہہ دیا تو آگے سے جواب دیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں ابھی نہیں اٹھوں گا، آدھے ایک گھنٹے بعد اٹھوں گا، طرح طرح کی باتیں. سارا دن ہمارے معاشرے میں یہی ہلچل مچی رہتی ہے کہ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے. یقین جانو کہ نحوست وہاں سے شروع ہوتی ہے. پورا بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے بچے کے مستقبل کا. پورے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کام کیا ہے؟ صرف والدہ صاحبہ کا کہنا نہیں مانا، والد صاحب کا کہنا نہیں مانا، آگے باتیں کرتا رہا، آگے ان کا دل دکھاتا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، فوراً والدین کے ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاؤ. اس سے بڑھ کے آپ کا خیر خواہ پورے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. جب بھی وہ بات کریں گے آپ لوگوں کے فائدے کی کریں گے، سمجھ آئے یا نہ آئے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. آپ جائیں نا مانسہرے سائڈ سے مظفر آباد، آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد، تو پہلا جو بیریئر آتا ہے نا جس میں سرحد شروع ہوتی ہے آزاد کشمیر کی، وہ برار کوٹ ہے. چھوٹا سا ایک قصبہ ہے برار کوٹ، غالباً 2400 مکانوں پہ مشتمل، خاندانوں پہ مشتمل، گھروں پہ مشتمل. وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کی زبانی مجھے بات مجھ تک پہنچی. بات کیا ہے کہ اسی ایریے میں ایک کہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے. 22ویں گریڈ کا بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے. وہ کہیں رہتا تھا اور اس کو پھوڑا نکلا. پھوڑا کہاں پہ نکلا؟ بیک سائڈ پہ نکلا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کمر پہ نکلا. اور پھوڑا اتنا سخت قسم کا تھا کہ بارہا دفعہ علاج کروانے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور گرمیوں کے دن تھے. وہ میرا دوست بتاتا ہے کہ ہم اس کو ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے تو پوزیشن کیا تھی کہ جیسے انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح وہ پڑا ہوتا اپنے ڈرائنگ روم میں، اور پیچھے اس کے پیڈسٹل فین پنکھا لگا ہوتا تاکہ ہوا لگی رہے. سیدھا لیٹ سکتا تھا، نہ چل پھر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. کیسی اذیت ناک زندگی تھی اس کی. اور اسی ایریے میں ایک اسکول ٹیچر تھا، میاں صاحب ان کا نام تھا. ان کے پاس وہ کہتے کہ جی دم کر دیں. وہ کبھی کبھار کسی کو دم کیا کرتا تھا، اور سید زیادہ تھا، دم کیا کرتا، اور اللہ رب العزت نے اس کے دم میں بڑا اثر رکھا تھا. ہر ایک کو نہیں کرتا تھا، کبھی کبھار کسی کو دم کر دیتا. تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ دم رکھو، وہ منع کر دیتا میں اس سے دم نہیں رکھوں گا. اس کی وجہ کیا تھی اللہ بہتر جانے. وہ دوست میرا کہتا ہے کہ ظاہر بڑا آفیسر تھا، غرور، تکبر، اور اس کے پروٹوکولز میں آگے پیچھے پولیس والے پھرنا پھرانا علاقے میں اس کا شاید اس وجہ سے وہ دم نہیں کرتا تھا. یار یہ غرور، تکبر، اکڑ اس میں بہت زیادہ ہے تو میں کیوں دم کروں. اس کا کہنا تھا کہ یہ اگر اللہ کی پکڑ میں آیا تو میں کیوں اس کو چھڑواؤں، میں دم نہیں کرتا. بہرحال محلے والے، علاقے والے، اس کے خاندان والے، اس کا بیٹا بار بار استاد جی دم کر دے، حضرت جی دم کر دے، اب تھوڑا سا ٹائم نکالے، وہ ٹال مٹول جاتے. تو میرا دوست کہتا ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ استاد جی کہتے ہیں کہ فیاض آج ہم چلے ذرا ان کو دم کرنے. تو نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کچھ کھانا پینا ملے گا. ہاں زبردست کھانا پینا ملے گا، آؤ چلتے ہیں، آخر آفیسر ہے اتنا بڑے گریڈ کا. تو وہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ کے وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں چلتے چلتے ان کے گھر پہنچ گئے. وہ بڑے خوش ہو گئے، دیکھو جی استاد جی گھر پہ آ گئے، اور بٹھایا، انہوں نے طرح طرح کی چیزیں آگے پیش کی کھانے پینے کی. تو یہ آرام سے بیٹھے ان کے ڈرائنگ روم میں گپ شپ لگاتے رہے، کھاتے پیتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے. جب رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہوا تھا، پھر کہتے ہیں فیاض کیا خیال ہے میں دم کر دوں ان کو. اور وہ سب نے چیخ رہے تھے، اسی طرح سجدے کی حالت میں پڑے ہیں، پیچھے پنکھا لگا ہوا ہے، ہوا لگ رہی ہے، وہ چیخ و پکار ان کی پورے محلے والے سنتے تھے. یہ آج کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ دلوں سے ایسا
ریئرسل ایسی ہو رہی تھی، کئی دنوں سے ایسا معاملہ ہو رہا تھا. تو 1-1:30 بجے ان کا موڈ بنا دم رکھ دیں. فیاض نے کہا ٹھیک ہے جی دم رکھ دیں آپ، ہم آئے اس لیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اٹھے، ان کے قریب چارپائی کے قریب جا کے کرسی پہ بیٹھے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. ایک وظیفہ کیا، پوچھا فرق پڑا؟ انہوں نے کہا نہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، ہاں فرق پڑا؟ نہیں. پھر پڑھنا شروع کیا. پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، ہاں بھائی فرق پڑا؟ نہیں. اسی طرح چیخو پکار. اب نقطہ سمجھنے کی کوشش کرنا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں. انکاری میں جواب مل رہا ہے کہ نہیں، اور چیخو پکار بھی اسی طرح. اخیر جب 2-2.5 گھنٹے گزرے اور فرق نہیں پڑا اس بندے کو، پھر جو استاد جی تھے ان کو آیا غصہ. انہوں نے کہا اے بدبخت، تجھے یہ مرض نہیں ہے، کوئی بد دعا ہے، کوئی نوست ہے. اب پوچھا بتاؤ والدہ زندہ ہے؟ نہیں جی والدہ زندہ نہیں ہے. والد زندہ ہے؟ ہاں جی والد زندہ ہے. بلاؤ اس کو. اب 2:30-3 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. بلایا گیا، سو رہے تھے، بلایا، آ گئے. پوچھا اس نے کوئی بدتمیزی کی وہ اپنی جوانی میں، بچپنے میں، اپنی پوری لائف میں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھ سے تو کوئی اتنی اس طرح بات نہیں کی. تو اس کی والدہ کہتے ہیں وہ تو انتقال کر گئی، اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی کی ہو؟ ہاں اس کے ساتھ بولتا تھا. عام طور پر بچے والدہ کے سامنے زیادہ بولتے ہیں، بدتمیزیاں بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک تو کہنا نہ ماننا، باتوں میں بات اڑا دینا، اور دوسرا ان کی خلاف ورزی کرنا، اپنی بات منوا لینا چاہے اچھی ہے غلط ہے، والد تک بات نہ پہنچانا. یہ ساری نافرمانیاں ہیں والدہ کی. اچھا کیا کیا پھر انہوں نے کہا جی والدہ کب انتقال کر گئی تھی؟ کچھ عرصہ ہوا ہے. اس نے کوئی بدتمیزی کی ہو؟ ہاں وہ اس کے والد صاحب نے کہا ہاں یہ ان کے سامنے بولتا رہتا تھا. ہو سکتا ہے کوئی بدتمیزی کی ہو ان کے سامنے. انہوں نے کہا ہاں یہ وہ بدتمیزی کا رزلٹ ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اسی حالت میں پڑا رہے گا اور قبر تک چلا جائے گا، چیختا چلاتا قبر تک جائے گا، اور اس کا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کسی صورت. میں نے جتنا پڑھنا تھا اللہ کا کلام پڑھ چکا، اور اس پہ اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا جو ٹھیک ہوا نہیں ہے. اس کو اٹھاؤ چارپائی سمیت اور سیدھا لے جاؤ قبرستان، اس کی والدہ کی قبر پہ لے جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا؟ ملازم تو گھر میں تھے، انہوں نے چارپائی اٹھائی، چل پڑے قبرستان کی طرف. ابھی اذانیں نہیں ہوئی، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ وہ استاد جی بھی جا رہے ہیں، فیاض صاحب بھی جا رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب بھی جا رہے ہیں. 2-4 آدمی اکٹھے ہو کے جا رہے تھے قبرستان. جب قبرستان گئے تو پوچھا کون سی قبر ہے؟ جی یہ قبر ہے، اس کو اتار دو. چلو بھائی. وہ کہہ رہے مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. انہوں نے پھر ڈانٹا کہ جب بدتمیزی کرتے تھے اس وقت تجھے خیال نہیں تھا؟ چل 2-3 قدم چل کے چل. بڑی مشکل سے اس نے قدم اٹھائے اور کہنے لگے کہ اس کو سہارا بھی نہ دو، خود اکیلا جائے. قبر میں جا کے بیٹھ گیا. اب کہنے لگے کہ اپنی والدہ سے معافی مانگو. اب یہ عمل تو بڑا عجیب سا تھا. فرمانے لگے کہ معافی مانگو اپنی والدہ سے، معافی اپنی والدہ سے مانگو. جب تک وہ معاف نہیں کرے گی اسی طرح تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے قبر تک پہنچو گے، تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. چلو معافی مانگو. اب وہ معافی مانگنے لگا. سب کو کہنے لگے آپ لوگ قبرستان سے باہر ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اس کے قریب کوئی نہ کھڑا. اس کا اور اس کی والدہ کا معاملہ ہے. اب سارے چلے گئے. اب وہاں فیاض صاحب کہتے ہیں ہم گپ شپ لگاتے رہے کھڑے ہو کے، اور وہ وہاں پہ رونا شروع کر دیا. اس نے آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے جس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور چیخو پکار الگ تھی. اب وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. جب چلتے ہوئے آ رہا ہے تو پھر استاد جی نے پوچھا ہاں اب بتاؤ. کہتے کوئی درد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مجھے، جیسے میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے یہ بد دعا تھی تجھے والدہ کی طرف سے.
اتنا اثر ہوتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا رب ایسے ہی آپ لوگوں کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کو جو مرضی کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اللہ رب العزت پوچھنے والے ہیں، پکڑ کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کی تباہی و بربادی کے لیے بڑے ہوتے ہیں. پھر اخیر وہ گیا، انہوں نے دوسرے دن صدقہ خیرات کیا. استاد جی نے بتایا تھا خوب صدقہ خیرات کرو، پورے محلے علاقے میں بانٹا، اور تیسرے دن وہ ڈیوٹی پہ بیٹھا، ڈیوٹی کر رہا تھا، آنا جانا سکون سے، اس طرح کچھ ہوا ہی نہیں تھا اسے. یہ ہوتی ہیں بد دعائیں. کون بتائے گا بھائی؟ کسی اللہ والے کے پاس پہنچو گے تو وہ اصل مرض بتائے گا کہ یہ پرابلم ہے آپ کے اندر. پوری زندگی کی تباہی اتار کے بیٹھے ہوتے ہیں، مستقبل تباہ کر کے بیٹھے ہوتے ہو، پھر گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پھر بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بدماش بن جاتا ہے، کوئی نشے میں لگ جاتا ہے، کوئی رلتا پھرتا ہے پوری زندگی، کوئی مستری مزدوروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پوری زندگی تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہو. اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی والدہ اور والد سے. اپنی زندگی کا رخ بدلو، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے تو ان سے توبہ، اپنا معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں.